جیا جیا آ جاؤ بھائی آ جاؤ موشک اٹھا کے لے جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی کہاں سے ہے؟ سورہ طارق شروع کرنی ہے ہم نے. یہ سورہ بروج میں کون ہوگی تھی آپ کی یا سننا بھی ہے؟ سننا تو نہیں ہے آج. یہ سنا دیا تھا اس کا سننا ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلیے تشریف لائیے جی. کون کون سنانے والی بازیاں ہیں؟ یہ ساری جن کے ہاتھ کھڑے ہوئے یہ سنانے والی ہیں تو باقی رہیں وگرنہ نئی بازیاں آ جائیں جی. چلیے جی شروع کریں. چلیں باجی انیلا فوز آپ بتائیے باجی. چلے مائک کھولیں اب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بروج کس کی جمع ہے؟ یہ برج کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. بس بس باجی شاہ بانو. جی بانو آپا نہیں ہے. باجی صدف. جی استاد صاحب السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. تو بروج برج کی جمع ہے تو کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر کیا مراد ہے؟ ستارے استاد صاحب. نہیں. ستارے اور ستونوں سوری. ہاں ستون. ستون بالکل. دروازے بھی مراد ہیں. دروازے آنے جانے کے راستے بھی. چلیں باجی سمینہ. جی استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والیوم الموعود. یوم موعود کون سا ہے؟ کون سا دن مراد ہے؟ یوم موعود قیامت کا دن مراد ہے. پوچھ رہی ہیں بتا رہی ہیں؟ بتانا ہے پوچھنا نہیں ہے. بتا رہی ہوں. اچھا انداز پوچھنے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. باجی رفت ریاض. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. جی اور مشہود کا جو پہلا قول ہے وہ کیا مراد ہے؟ جی شاہد سے مراد حاضر ہونے والا اور مشہود سے مراد جس کے پاس حاضر ہوا جائے. تو اس کا پہلا قول ہے شاہد سے مراد جو ہے جمعہ کا دن. بس 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 لا الہ الا اللہ. سنا کریں جتنا پوچھا اتنا بتائیں. اگر زیادہ بتائیں گی نمبر کٹ جائیں گے. باجی امبر. جی استاد باجی جی آپ بتائیے باجی کہ دوسرا قول کیا ہے؟ ترجمہ تو ہو گیا. یہ یوم جمعہ. جی یوم جمعہ کا دن شاہد کے لیے لیا گیا ہے اور جمعہ کا دن شاہد کے طور پہ اور یوم عرفہ مشہود کا دن یوم العرفہ. ٹھیک ہو گیا. باجی آمنہ علی. باجی آمنہ علی. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے باجی کہ جمعے کا دن شاہد کیوں ہے؟ مشہود یوم عرفہ کیوں ہے؟ جمعے کا دن شاہد اس لیے کہ وہ خود بخود حاضر ہوتا ہے. ہر جمعہ آتا ہی آتا ہے. نہیں میں پوری بات یوں ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں چاہے چاند پہ چلے جائیں وہاں پر بھی جمعے کا دن آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. مشہود اور مشہود وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں. وہ ایک مشروط دن میدان عرفات جگہ ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے. وہی عرفہ. اور عرفہ کو کیا فرمایا گیا ہے؟ حج کا کیا ہے؟
یہ رکن اعلیٰ ہے وقوف عرفہ جو ہے رکن ہر وقت اعظم بڑا ہے، رکن بالکل وقوف ہے، بالکل بالکل ٹھیک آپ نے. ہے. باجی شگفتہ نور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا باجی آپ بتائیے دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یا یہ تیسرا؟ جی جی کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی گئی ہے، قیامت کا دن لیا گیا. اور ایک اور قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد یوم نہیں الجمعہ. بس 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 وہ تو ہو گیا نا. شاہد اور مشہود سے مراد اللہ کی ذات ہے. یوم النہر مشہود سے مراد مشہود سے مراد کیا ہے؟ یوم نہر. النہر. یوم اور یہ النہر تو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. جی ایک قول عید یہاں الاضحیٰ یہ کو. پڑھا تھا استاد صاحب. اچھا ٹھیک ہو گیا. باجی قرۃ العین. جی استاد. یہ بتائیے آخری قول کیا پڑھا ہے آپ نے شاہد اور مشہود کے بارے میں؟ جی ایک تو شاہد سے مراد انسان اور مشہود سے مراد قیامت کا دن. نہیں. اور ایک جی نو نہیں. جی باجی ہنا بلال آپ بتائیے. شاہد سے مراد جو ہم لوگ اور جو مشہود سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حضور ہم حاضر ہوں گے. الٹ ہو گیا. اچھا شاہد ہم اور مشہود حضور پاک صلی پھر اللہ علیہ وہی بات وسلم. کہہ رہی ہیں آپ. شاہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود ہم حاضر ہوں گے. ہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے نا ساری امتوں کے بارے میں. چلے باجی شمائلہ ہاشم. جی استاد. جی آپ بتائیے کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیے کہ وہ نوجوان نے کیا مشورہ دیا تھا مارنے کے لیے اپنے اس آپ نے کو کہا ختم تھا کروانے کے لیے؟ جی اس نے کہا ایک تیر کمان لیں اس پہ نام لیں اللہ ربی کا اور وہ میرے ماریں گے تو میں مروں. ٹھیک ہے. پھر وہ مر گیا کہ نہیں مرا؟ جی وہ پھر مر گیا مطلب شہید ہو گیا. عبداللہ ٹھیک ہو ڈاک. گیا. باجی ماریہ تابش. السلام علیکم. جی استاد وعلیکم السلام. اس نے وہ جو جانور مارنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ جانور مارنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ اگر یہ راہب کی باتیں سچی ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ الٹ کر گئی. الٹ. اگر وہ جو جادوگر ہے اس کی باتیں سچی ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. اگر راہب کی باتیں سچی ہیں تو یہ جانور مر جائے گا. تو صحیح جب ہو اس نے گیا. پتھر باجی مارا تھا سیما. تو وہ جانور مر گیا. باجی سیما. جی استاد جی. جی نابینا سے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ نابینا سے یہی گفتگو ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں جس طرح بینائی تمہاری جو ہے وہ کر دوں گا، تم اللہ کا نام لے لو، توحید پہ آ جاؤ تو پھر میں توحید پہ جو آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. باجی فرزانہ. جی ہاں آپ بتائیے پہلی دفعہ کہاں لے جایا گیا ان کو مارنے کے لیے اس نوجوان کو؟ تو کیا ہوا؟ پہاڑ پہ لے جایا گیا، پہاڑ پہ لے جایا پھر گیا، اس کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. باجی کنیز فاطمہ. دوسری مرتبہ کہاں لے کے گئے؟ استاد پہلی بار پہاڑ پہ، ہو گیا نا وہ تو. دوسری بار نہیں یار. باجی عالیہ مبین. جی باجی. جی استاد جی وہ سمندر میں لے گئے تھے اسے. ٹھیک ہو گیا. باجی عالیہ عدیل. جی باجی استاد جی عالیہ عدیل. پہلے جی استاد جی ہاں یہ پہلے پہاڑ بتائیے پہ نہیں وہ تو ہو گیا جو پوچھوں گا بتائیے نا. جی جی تو جی جی وہ یہ آگ میں جلانے کا واقعہ بس اسی وقت ہوا تھا اتنا عرصہ پہلے؟ اس کے بعد تو نہیں کبھی ہوا نا آج تک؟ آگ میں جلانے کا واقعہ جی اس کے ہاں بعد تو نہیں ہوا کبھی. ہے نا؟ نہیں ہوا نا. نہیں
ہے نا, صحیح کہہ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہوا تھا نا, اس کے بعد پھر اس کا ہاں اس کے بعد نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. اپنے ٹھیک. مخالفین کو ختم کرنے کے لیے آگ کا استعمال نہیں ہوا. وہ جو اس نے کیا تھا, ہٹلر نے کیا تھا. ہاں اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا. جی باجی بشرا آپ بتائیے اس کو, یہی بات. باجی بشرا اسلم, جی استاد جی, آپ نے یہ تو بتایا دوبارہ تھا تو نہیں کہ ہوا. بہت دفعہ اب تک ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہاں دین کا کوئی دشمنی یہ ہوتی ہے میزائل کیا ہے, جی افغانستان میں بھی اور یہ میزائل کیا ہے, یہ وہی ہے نا جی میزائل تو آگ ہی کی ایک جدید قسم ہے نا. باجی سرور ظفر, جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بطش ربی کا, بطش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچے کہاں پکڑ. پکڑ, گرفت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا باجی ذل ہما, جی استاد جی. کیا بتائیں گی؟ یبدئ و یعید, کیا مطلب اس کا؟ انہ یبدئ و یعید. شاباش شاباش. استاد جی نہیں پتا. نہیں پتا. جی باجی استاد مس فاطمہ جمیل آپ بتائیے. استاد اس میں یہ ہے کہ وہ وہی پیدا پہلی دفعہ کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے. اوکے گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطارق آ رہی ہے. طارق, طارق, طارق نام بھی ہے, مردوں کا نام رکھا جاتا ہے. اس کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے, اسی کو ترجمہ بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا. جی باجی سمینہ بتائیے, جلدی کریں, ٹائم تھوڑا ہے, 12 منٹ ہے. کیا بات ہے؟ تو مائک کھولے نا, مائک کھولیں, کھولا ہوا, سب کا مائک کھولا ہوا. جی استاد جی, میں نے پوچھنا تھا, یہ جو ظالم بادشاہ کا قصہ لکھا ہوا ہے, اس میں اینڈ میں ایک صحابی کا ذکر آیا ہوا ہے, جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جو وہ حضرت عبداللہ بن عامر کی لاش جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے, ان کی قبر کشائی کی گئی تھی. تو ان کی کٹ پٹی سے جو ہے وہ ہاتھ لگایا اور ہاتھ خون بہ ہٹایا رہا تو تھا. خون بہ رہا تھا. جی جی ہاں, جی جی. تو یہ یہاں اس قصے میں یہ ذکر کیوں آیا اس صحابی کا, اور اس کا کیا مطلب تھا؟ بس یہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہاں بات. جوڑ دیکھیں نا, وہاں جوڑ دیکھیں کیا ہے. وہاں مطلب 70,000 صحابہ کی تعداد بتائی, صحابہ بعض کی 70,000 بتائی گئی تھی. یہ والی بات ہے یہاں کہاں پہ. پڑھا آپ نے, کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ اسی کتاب میں ہے, تجوید کی کتاب میں ہے. تجوید کی؟ جی, یہ جو استاد آپ صاحب یہ معرف القرآن میں بھی ہے. معرف القرآن میں تفصیل ہوگی, وہاں کوئی جوڑ ہوگا جی کہ جی شہید جو ہے نا مرتے نہیں ہیں, زندہ ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا جس طرح کیا جاتا ہے ویسے ہی کل نکلیں گے. یہی حکم ہے کہ ان کو ان کے کپڑوں سمیت, ان کو جو اگر زیادہ ہوں 3 کپڑوں سے زیادہ تو وہ کم کر دیا جائے, 3 سے کم ہے تو تھوڑا بڑھا دیا جائے. انہی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. نیا احرام نہیں پہنایا جاتا, احرام کہہ رہا ہوں, کفن وغیرہ. یہ انبر یم کی تفسیر اما ہے, یہ اسی میں اینڈ میں جو ہے نا ظالم بادشاہ کا قصہ لکھا ہوا ہے. یہ جب اسی بچے کا ذکر ہاں یہ نا بچے کی اس جی بتائیے. وقت جیسے میرے بادشاہ سامنے کے نہیں ہے سکر جی, وہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں دیکھ لوں گا. چلیں شروع کرتے ہیں. استاد جی بسم مجھے اللہ لگتا ہے یہ ہم جی نے پوری صورت نہیں پڑھی, یہ ہم نے صرف پڑھ اس لی کی ہے. 4 آیات کی تھی. نہیں ساری پڑھ لی ہوئی, ساری پڑھ لی ہوئی ہے. سورت پڑھ لی تھی. اچھا ہاں چلے پڑھ لی, پوری استاد ساری صاحب پڑھ میں لی. پڑھ کے سنا دوں کیا یہ معرف القرآن سے؟ وقت لگ جائے گا باجی, وقت لگ جائے گا, جی جی 10 منٹ رہ گئے. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, معذرت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طارق مکیہ. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو, جو رات کو آتا ہے. سمپل اس کا معنی جیسے شبانہ ہے نا, اس کا معنی یہ ہے رات کو آنے والی. تو اسی طرح طارق کہا جاتا ہے رات کو آنے والا. ترجمہ بھی حضرت نے یہی فرمایا ہے, اور مراد اس کے آگے پھر بتائیں گے کہ کیا مراد ہے. مکی صورت ہے, اس کے اندر بھی آسمان کی اور ستاروں کی قسم اٹھا کر انسان کی جو تخلیق ہے, تخلیق میں مشکل ترین جو اس کا جو ہے وہ اللہ کی صفت خالقیت, صفت مصوری, اس کا ذکر کیا گیا. کس طرح سے اللہ نے پانی کے اوپر انسان کی شکل بنائی,
اور پانی پر نقش و نگار بنا کر کیسا زبردست انسان ایسا جیتا جاگتا اور اندر کتنا بڑا کارخانہ لگا دیا اور کیا کچھ اللہ نے کر دیا، اور بالکل جو ہے نا وہ چند قطرے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا کیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ آیت نمبر 7 پہ ہمارے استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی کی گئی، ایک خاتون نے غالباً پی ایچ ڈی کی، اور وہ پی ایچ ڈی کے جو صفحات ہیں وہ صرف 136 صفحات ہیں، یعنی 36 صفحات ہیں، پیجز ہیں، اتنے صفحات ہیں، اور اس پر اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے، اور وہ یہ آیت نمبر 7 کے متعلق ہے، اور وہ آیت نمبر 7 کے متعلق ہے کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کر کے اس کے اوپر جو گفتگو کی ہے تو اس کو سارا بیان کیا گیا ہے۔ چلیے دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے رات کو آنے والے کی، وما ادراک، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، مطارق، رات کو آنے والا کیا ہے، النجم، وہ ایک ایسا ستارہ ہے، الثاقب، جو کہ چمکتا ہوا ہے، جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کلو کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی جان بھی ایسی نہیں ہے، لما علیہا حافظ، جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، ہر ایک کی نگرانی کرنے والا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے انسان کے ساتھ نگران بنایا ہوا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، خود اللہ کی ذات بھی نگرانی کر رہی ہے، اس کے فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ، اگر یہ نگرانی کرنا کا عمل اتنا مشکل لگتا ہے تو دیکھو، سچائیے تو دیکھے الانسان، انسان، مما خلق، کہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، خلق، اس کو پیدا کیا گیا ہے، مما، ایسے پانی سے، دافق، جو کہ اچھلتا ہوا پانی ہے، یخرج، وہ نکلتا ہے، من بین الصلب، سینے کی، والترائب، اور ہڈیوں کے درمیان سے، سینے اور ہڈیوں کے، جو پیٹھ اور سینے، پیٹھ صلب کہتے ہیں پیٹھ والترائب، اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے وہ نکلتا ہے وہ پانی، اور اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ انہو، یقیناً اس انسان کو، علی رجعہ، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی، لقادر، وہ بڑا قادر ہے، وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے انسان کو بھی دوبارہ افزائش کرنے، دوبارہ پیدا کرنے پر، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اس طرح سے پیدا فرماتی ہے۔ یوم، جس دن، وہ دن، تبلا السرائر، جس دن ظاہر کر دی جائیں گی، تبلا، ظاہر کر دی جائیں گی، السرائر، تمام کی تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، اور امتحان لیا جائے گا، ابتلاء، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ فما لہو، تو نہیں ہوگا اس انسان کے لیے، من قوت، کوئی طاقت، کوئی زور، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ والسماء، اور قسم ہے اس آسمان کی، ذات الرجعی، ذات الرجعی، بارش سے بھرے ہوئے، جو کہ بارش سے بھرا ہوا ہے، والارضی، اور اس زمین کی بھی قسم ہے، ذات الصدعی، جو کہ پھوٹ پڑنے والی زمین ہے، پھٹ پڑنے والی زمین ہے، اس کی بھی قسم ہے۔ انہو، یقیناً یہ جو باتیں ہیں قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، لقول فاصل، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، طاقتور فیصلہ کن کتاب ہے، اس میں کوئی لیت و لال، شکوک شبہات نہیں ہے، فیصلہ کن چیز ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی استہزاء، یہ کوئی ایسی ذہول نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اس کو لے کر مذاق کرتے رہیں۔ انہم، یقیناً وہ لوگ بھی، کفار بھی، یکیدون کیدا، چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ، اور میں بھی چل رہا ہوں، کیدن، اپنی چال، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، لہذا ان کافروں کو ڈھیل دو، لہذا آپ ان کافروں کو ڈھیل دیجئے، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑے سے دنوں میں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، رویدن، تھوڑے سے دنوں کے لیے، امہلہم، ان کو چھوڑ دیجئے، مہلت دے دیجئے کہ جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں۔
نہیں جی طارق ویسے ترجمے میں کہا کہ السماء لفظ آسمان، آسمان آ گیا، طارق طارق بتایا آپ کو کہ جو رات کو آنے والا، اور پھر آگے النجم کہتے ہیں ستارے کو، ثاقب بہت چمکنے والا، روشن چمکدار، نفس جان کہتے ہیں، علیہ حافظ حافظ حفاظت کرنے والا، نگران، ینظر دیکھنے کو کہتے ہیں، انسان، مما خلق من، اصل میں من ما تھا، مما تو خلق کا پیدا کیا گیا، خلق مما ان دافق پانی، ما ان دافق اچھلنے والا، یخرج خروج نکلنا، صلب پیٹھ، متوترائب سینے کی ہڈی، رجعی دوبارہ اٹھائے جانا، دوبارہ لوٹانا، واپس کرنا، لقادر قادر ہے، کر سکتا ہے، یوم تبلا السرائر تبلا ظاہر کرنا یا امتحان لینا، آزمائش میں مطلع کرنا، ابتلا بھی اسی سے ہے، السرائر یعنی چھپی چھپی ہوئی باتیں، مراد کیا ہے؟ چھپی ہوئی جتنی چھپی باتیں اللہ تعالیٰ سب کو ظاہر کر دیں گے، قولا ناصر، ناصر مدد کو کہتے ہیں، مددگار کو، ذات الرجع پانی بارش سے بھرا ہوا پانی والا آسمان، والارض ذات الصدع، صدع کہتے ہیں پھٹنے کو، صدع اسی صدع بھی نکلا ہے، سر کے جو درد ہوتا ہے اس کو بھی صدع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی سر پھٹ رہا ہوتا ہے انسان کا، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ ابھی سر کھل جائے گا، ذات الصدع، انه لقول فصل، قول بات کو کہتے ہیں، فصل فیصلہ کن بات، مراد قرآن کریم ہے، بالحصل حضول، حضول کہتے ہیں کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو ہلکا سمجھ کے اس کی جو ہے نا وہ کرنا کہ یہ جو ہے نا بالکل بے حیثیت ہے، اس بے حیثیت ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، انم یکیدون کیدا، یکیدون یکیدون قید، قید کہتے ہیں قیدن چال چلنا، کسی بھی قسم کی چال چلنا اس کو کہا جاتا ہے، واقید قیدا اسی سے، فما ہل امہل مہلت، اسی سے لفظ نکلا ہے مہلت کہ مہلت دینا، فما ہل امہل رویدن تھوڑا سا وقت یا تھوڑی سی جگہ یا تھوڑا سا وقت کو کہا جاتا ہے، تو یہ سارا مراد ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بہت آسان حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ وہ رات کو نظر آتا ہے، ایک تو النجم الثاقب کیونکہ وہ شیاطین، یہ کاہن، ان کے کاہن کے کہنے کی وجہ سے، کاہن اور جادوگروں کی کہنے کی وجہ سے یہ شیاطین جو ہے وہ وہاں جایا کرتے تھے اوپر چکر لگانے کے لیے، کوئی تھوڑی باتیں سن لی، کوئی تھوڑی سی باتیں اپنے پاس سے ملا دی، آ کر کاہن کو، ان جادوگروں کو بتاتے، پھر یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، تو اس پر جو ہے نا وہ بیچے مکس کر کے کام کیا کرتے تھے باتیں، تو اس پر ان کا راستہ روکنے کے لیے نجم ثاقب، آج اس کو شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے، شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ بعض جگہوں پر، بلکہ یو ایس اے میں تو باقاعدہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر اطراف میں، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں، ٹوٹا ہوا ستارہ، تو وہ جو آتے ہیں وہ وہاں پر گرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا، آپ حیران ہوں گی، دنیا میں سب سے زیادہ جو جادو کرنے والے، آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں جو باہر سے آنے والے بھی، یہاں والے بھی، کہ جتنی پاکستان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے بنگالن اما، بنگالن ہے نا وہ جادوگرنی، اور بنگالی بابا، اور فلانا بابا، اور فلانا ڈمکانا بابا، تو اس طرح سے دیواریں بھری ہوئی ہیں، کراچی جائیں تو راستے میں وہ دیواریں شروع ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ریل کی لائن کے ساتھ ساتھ، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے جو ہے نا وہ جادوگر اور عامل اور محبوب اپنے قدموں میں، اور فلاں کیا کیا عجیب و غریب باتیں یہیں پر ہوتا ہے، حالانکہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ جادو کرنے والے جو قوم ہے یہودیت ہے، یہودی ہیں، اور آج بھی اس جدید ترین دور کے اندر بھی جادو کا سہارا وہ بہت زیادہ لیتے ہیں، جس کا پوری دنیا میں وہ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک باقاعدہ جماعت، باقاعدہ لوگ وقف کیے ہوئے ہیں اس پر، وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ قبال اور دنیا کی مشہور ترین شخصیات بھی اس کا حصہ رہی ہیں بھی، اور جو ہے نا ان کی ایسی وہ ایک ترتیب ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ دنیا کے مشہور ترین کسی بھی لائن کے لوگ ہوں، تو ان کو وہ اپنے اندر لیتے ہیں، اور لے کر پھر اس قسم کا ان کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو قبالہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ دنیا امریکہ کے جو صدور گزرے ہیں ان تک وہ وہاں پر ملوث ہیں، تو اس طرح سے وہاں پر یہ بہت زیادہ ہیں، تو وہاں یہ شہاب ثاقب وغیرہ کافی وہاں گرتے ہیں، اور اطراف میں کافی بڑے بڑے وہ جو ہے وہ اس میں گڑے پڑ جاتے ہیں زمین کے اندر، تو یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک لحاظ سے بھی، جی ہندو بھی کرتے ہیں
لیکن یہودی سب سے آگے ہیں، یہودی سب سے آگے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ہیں کیا علمناتی، یہ جو ان کا ہے جو مشنری ہے، ان کی کیا کہتے ہیں، فری میسن، اور اس قسم کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ مفتی ابو البابا صاحب نے، شاہ منصور صاحب نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا دجال ہے، ان کی مختلف کتابیں ہیں دجال کے اوپر، اور اس طرح پورے دنیا کی جو فری مشنری ہے ان کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے بہت تفصیل سے دیکھنے والا، اور بھی ایک سے زائد لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے، اردو میں کافی مواد مل جاتا ہے، لیکن اس کو آپ نہ پڑھیں اور اپنے اسی پر توجہ دھیان دیں، ورنہ بعض اوقات وہ انسان پڑھ کے اس کو ایسا ڈر جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں کہاں پر زندہ ہوں، اور مجھے تو یہاں پر اب رہنا نہیں چاہیے، 1 منٹ کے لیے مجھے یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ پر رکھیں، پھر انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے، آگے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وقت ہو گیا آپ کا۔